خواتین کے حوالے سے ہمیں سماج سے یہ گلہ رہتا ہے کہ کوئی خاتون انٹلیکچول پیدا نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ضروری ہے سمجھنا کہ ہم خواتین کو کون سا ماحول فراہم کرتے ہیں، ان کو بولنے کی، ان کو لکھنے کی کتنی آزادی ہوتی ہے۔ اور حقیقت اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں جس خاتون کو جہاں راستہ ملا ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے، اپنی صلاحیتوں کو منوایا ہے۔ اس خطے کی ایک عظیم خاتون زیتون بانو ہے جو پشتو اور اردو دونوں زبانوں میں لکھتی رہی ہیں۔ اگرچہ ان کا جو بنیادی شعبہ تھا وہ افسانہ تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے ناول میں بھی طب آزمائی کی اور برگ آرزو کے نام سے انہوں نے ایک بڑا شاندار ناول بھی لکھا۔ یہ 1984 میں یہ ناول مکمل ہوا تھا اور اس قدر اچھا ناول تھا کہ پی ٹی وی نے اس کو ڈرامائی تشکیل بھی دی تھی۔ یہ ناول ایک لڑکی زیبو کی کہانی ہے اور اس کہانی کے ذریعے اگر ہم کہیں تو پختون ثقافت کو، اس کے نفسیات کو بڑے بہترین طریقے سے اجاگر کیا گیا ہے۔ یہ اگر ہم کہیں تو ناول تو ویسے قدیم اقدار اور روایات کا آئینہ ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج کے معاشرے میں بھی ہمیں اس طرح کی مثالیں نظر آ جاتی ہیں۔ زیبو ایک پڑھی لکھی خاتون ہے، ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، لیکن وہ ان غیر ضروری روایات اور رسم و رواج کی بھینٹ چڑھ جاتی ہیں۔ ایک پڑھی لکھی لڑکی کی جو بچپن میں منگنی ہوتی ہے وہ اس خاندان کے لیے ایک ناسور بن جاتے ہیں۔ تو بچپن کی یہ جو شادیاں ہیں، جو رشتے ہیں یا جو بے جوڑ شادیاں ہیں، یہ ہمارے سماج کا مجموعی مسئلہ ہے۔ زیتون بانو نے اپنے اس ناول میں زیبو کو موضوع بنا کر بڑے خوبصورت کہانی تراشی ہے۔ شفیق نامی جس لڑکے سے اس کی منگنی کی جاتی ہے تو وہ بڑے ہونے پہ جرائم پیشہ بنتا ہے، اور پھر اس کے بعد مختلف مراحل سے گزر کے جس طرح وہ پھر ایک ڈاکٹر کے بیٹے سے محبت کرتی ہے، اور محبت کے اگلے پڑاؤ پہ اس کی تاریخ، شادی کی جو تاریخ ہے وہ شفیق جیسے جرائم پیشہ سے طے ہو جاتی ہے۔ تو یہ المیے ہمیں بار بار نظر آتے ہیں اور اس کو بار بار ادب کا موضوع بھی بنایا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ برگ آرزو ناول لکھ کر زیتون بانو نے ہمارے پختون سماج کے بہت سے تاریک پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک زیبو کی کردار کو اس طرح ہائی لائٹ کیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس پختون معاشرے میں ایسے زرخیز ذہن موجود ہیں جو اپنی ناموس، اپنے تقدس کو برقرار رکھتے ہوئے بھی وہ اپنے روایات کو، اپنے اقدار کو برقرار رکھتے ہوئے بھی اپنے زندگی کو بہتر صورت میں آگے لے کے جا سکتی ہے۔ وہ جس طریقے سے حالات سے سمجھوتا کرتی ہے اور اپنے آپ کو کبھی شہد کی مکھیوں کے ساتھ، کبھی بکریوں کے ساتھ، مرغیوں کے ساتھ مصروف رکھتی ہے، تو یہ ایک طرح سے بظاہر لگتا ہے کہ فراریت ہے، لیکن آخر میں جب وہ ڈاکٹر کا بیٹا اس کے پاس اسے اپنانے کے لیے آتا ہے تو وہ یہ کہہ کے انکار کرتی ہے کہ میں کسی اور کی امانت ہوں۔ تو ایک پڑھی لکھی لڑکی ہونے کے باوجود وہ اپنی محبت کی قربانی دینا گوارا کر لیتی ہے، لیکن اپنے خاندان اور اپنے اقدار کی خاطر وہ اپنے آپ کو پیش کرتی ہے۔ تو یہ زیتون بانو کا ایک عمدہ ناول ہے۔ اسی طرح زیتون بانو میں سمجھتا ہوں کہ اگر مزید ناول لکھتی تو بہتر ایک اس صنف میں بہتر کاوشیں سامنے آ سکتی تھی، لیکن ان کو شاید یا تو موقع نہیں ملا، ورنہ وہ تو کل وقتی ادیبہ تھی اور وہ ایک اچھی نثر نگار بھی ثابت ہوئی تھی، لیکن بہرحال ان کے افسانے جس تواتر سے سامنے آئے اس تواتر کے ساتھ ان کے ناول ہمیں نہیں ملے۔ تو ناول میں جو مکالمہ ہے وہ بڑا خوبصورت اور برجستہ ہے، پختون ثقافت کی نفسیات کو بہت خوبصورتی سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ یہ زیتون بانو ہمارا فخر ہے، اور ہم جب تک ان کا فن ہے وہ اپنے فن میں ہمارے درمیان زندہ رہے گی۔